الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی. نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگان محترم، طلباء کرام اور تشریف فرما علماء کرام، یہ ناچیز بندہ آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ، ایک ایسی سچائی جس پر بہت دنوں سے تھوڑا سا ڈسٹ پڑا ہوا ہے، دیکھنے میں اچھے سے نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں کچھ سوال و جواب پیدا ہو گئے، آپس میں کچھ نفرتیں شروع ہو گئی، جس کی جو حقیقت ہے میں آج اس حقیقت کو آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر لفظ بلفظ سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گا. آپ حضرات میرا ساتھ دیں، بہت بڑا سبق ہے، دل سے اس چیز کو تسلیم کریں اور سنیں. اللہ کی دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے سچ سچ کہنے کی، حق کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی میری اصلاح فرمائے اور مجھے معاف فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امت ہم ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری شان ہے. یہ ایسی ذات ہے کہ ساری دنیا میں ان کی مثال دی جاتی ہے اور آج تک ایسا شخص پیدا نہیں ہوا. غیر بھی اس چیز کو اپناتا ہے، اپنا بھی اپناتا ہے. ان کی محبت کی مثال غیر اپنے اسپیچ میں دیتے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال دیتے ہیں. غیر ممالک میں غیر لوگوں کے لیڈر ان کی مثال دے کر کے بات کرتے ہیں. ان کی محبت ہر طرف، ہر جگہ، ذرے ذرے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بسا دیا، رچا دیا. ان کی محبت یہ دنیا میں آئے، اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. خوش ہو جاؤ، آپ کی خوشی کا وقت یہاں سے شروع ہو چکا، آپ کی کامیابی کا وقت شروع ہو چکا کہ آپ میں وہ نبی پیدا کرنے والا ہوں، وہ نبی کو بھیجنے والا ہوں جو تمام انبیاء کے سردار ہوں گے اور ایک ایگزامپل ہوں گے، آپ کے لیے مقتدا ہوں گے، آپ کے لیے رہبر ہوں گے. اور انہوں نے جو اخلاق حسنہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جب یہ مکے میں تھے تو ان پر ظلم اور زبردستی کی گئی، ان کے راستے میں
کانٹے بچھائے گئے، ان کے راستے میں کچرا ڈالا گیا، جب یہ چلتے تھے ان پر پتھر مارتے تھے، بچوں کو پیچھے لگا دیا تھا، جب پتھر مارنے کی وجہ سے خون جوتوں میں آ کے رک جاتا تھا، جب یہ نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی ان کی پیٹھ پر ڈالی جاتی تھی، گلی سے گزرتے لوگ ان کو گالیاں دیتے، کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، لیکن پھر بھی سر جھکا کر کے چلتے۔ سر جھکانے کا مطلب کمزوری نہیں ہوتی ہے، کوئی پیڑ کی ڈالی اگر جھک جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اس میں کچھ پھل ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، فلاورز ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا کر کے دنیا میں مثال قائم کرتا ہے۔ I am the strong person, I have something, I can give you something۔ تو جب اللہ نے ان کو اسوہ حسنہ کے طور پر بنا کر کے بھیجا، یہاں ہمارے لیے نمونہ بن کر کے آئے، ان کے راستے پر ایک عورت جو کانٹے بچھایا کرتی تھی، راستے میں کوڑا ڈالا کرتی تھی، ایک دن دیکھا کہ راستے میں کوئی کانٹا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویرے سویرے خود اپنے ہاتھوں سے غیر کے، کافر کے، مشرک کے، منافق کے راستے میں کانٹے ڈالنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے ایک طرف رکھتے اور دنیا کو سبق دیتے۔ معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے، بستر کے حوالے ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، عیادت کرنے گئے، پوچھنے گئے، انسانیت کا سبق بتلانے گئے، ادب و احترام سے بیٹھا، وہاں دین کی دعوت نہیں دی، وہاں کوئی عقیدے کی بات نہیں کی، وہاں جو بتلایا وہاں انسانیت بتلایا، انسانیت کے تھرو انہوں نے سوال کیا، اماں جان معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ سوال نکلنا تھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس ماں نے کہا جس بیٹے کو میں نے جنم دیا ہے اس نے آج تک مجھ سے سوال نہیں کیا، جس گھر میں میں رہتی ہوں، جس گھر میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے سوال نہیں کیا، میں سوچتی تھی کہ اس سرزمین میں اب اکیلی رہ چکی ہوں، مجھے اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن آج کی صبح کا سورج طلوع ہوا لیکن روشنی آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے، رات میں چاند طلوع ہوا لیکن ٹھنڈک تمہارے زبانوں سے جھلکتی ہے۔ آپ کا یہ سوال مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں، اسلام لاؤں، میں آپ سے معافی مانگوں، کیونکہ آپ کو میں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ یہاں جو سبق دیا تھا، یہاں جو کلمہ پڑھا تھا وہ کوئی زور نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی فورسفلی نہیں تھا، صرف انسانیت کا ایک سبق دیا تو کلمے کی آواز عرش پر گونجنے لگی تھی۔ یہ وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں غرور ہے، ہمیں شان ہے اپنے آپ پر، اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اتنی تکلیفیں وہ جھیلتے رہے، مکے سے ان کو مدینہ بھیج دیا گیا، مکے سے جاتے ہوئے تکلیفیں برداشت کر کے گئے، جب مدینہ پہنچے تو وہاں سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں تکلیفیں پہنچائی گئی، کھانے میں زہر ملایا گیا، قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی کسی سے بدلہ لینے کا نہ سوچا، نہ کبھی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کا سوچا، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ آج اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر، اگر کوئی لیڈر یہ بات کر دے تو ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنی بڑی بات کہی۔ ارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سردار پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیج دیا، ادفع باللتی ہی احسن کا جو اعلان ہوا وہ ساری دنیا آج تک دیکھ رہی ہے،
یہ انسانیت کا سبق لے رہی ہے۔ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم دوسروں تک یہ میسج پہنچائیں۔ پہنچانے کا طریقہ صرف بولنا نہیں ہے، کر کے بھی بتلانا ہے۔ کرنے کا جو طریقہ شریعت نے بتلایا اسی انداز سے ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب آپ سنو، اب میں مدعے پر آتا ہوں، جو سچائی مجھے بیان کرنی ہے میں اس پر آتا ہوں۔ جامعہ مسجد قدرولی میں ایک پروگرام منعقد ہوا تھا لاسٹ سنڈے میں، وہ یہ تھا کہ جس میں غیروں کو دعوت دیا گیا، غیروں کے لیڈروں کو دعوت دیا گیا، جس میں کافر لوگ آئے تھے، غیر مسلم آئے تھے، جس میں ہندو آئے تھے، سب لوگ مسجد کے اندر آئے۔ آنے کے بعد پروگرام ہوا، ہر جگہ اس کا میسج گیا، لیکن خود ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں ایک شکایت آئی۔ اس شکایت کو لے کر کے لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا اور یہ سوال کیا کہ غیر مذہب کے لوگوں کو مسجد کے اندر پاک اور مقدس جگہ میں بلانا کیسا ہے؟ کیا اس چیز کی اجازت علماء دیتے ہیں؟ کیا اس چیز کی اجازت شریعت دیتی ہے؟ کیا اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے یا کر کے بتلایا ہے؟ اس کی نفرت کا اظہار خود مسلمان کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، دیتا ہے۔ انسانیت کا سبق جہاں دینا تھا وہاں نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بتائیے، قرآن میں ایک آیت ہے فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ۔ ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیا جائے، یہ ایک آیت ہے، ٹھیک، لیکن اب اس کی تفسیر کون کرے، اس پر عمل کون کرے، اگزامپل کون بتائے؟ کیا وہ میں ہوں جس کے پاس کوئی شریعت نہیں، یا میں وہ ہوں جس کے پاس کتابوں کا کوئی مطالعہ نہیں، یا میں وہ ہوں جو کبھی دین اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا؟ میں زبان سے جو سامنے دیکھا وہ رسم و رواج کے طور پر میں نے بھی بول دیا اور نفرت کا اظہار کر دیا۔ ایک طرف آیت، دوسری طرف سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مشورہ کرتے، جو بھی دین کی دعوت دیتے، جو بھی کام کرتے، صحابہ کو اکٹھا کرتے، وہ جگہ کون سی تھی؟ کون سی تھی وہ جگہ؟ مسجد نبوی۔ وہاں بیٹھتے صحابہ کرام، ان کے پاس درس لیتے، ان کے پاس سبق لیتے۔ ایک نجران کا ایک وفد آیا، وہ وفد، وہ قافلہ، وہ قوم، وہ سردار کے لوگ کافر تھے۔ کون تھے؟ کافر تھے۔ جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ کہاں ٹھہرایا؟ مسجد میں ٹھہرایا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ ان کو دین کی دعوت دی، بتلایا کہ دیکھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اسلام کو جانو اور پہچانو، ہمارے درمیان عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ وفد، وہ قافلہ وہاں بیٹھا تھا تو صحابہ نے عرض کیا، اے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافر نجس ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، ان الارض لا تنجس انما ینجس ابن آدم، کہ زمین خدا کی ناپاک نہیں ہوتی ہے بلکہ ناپاک انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اس سرزمین میں آیا اس کے اثرات اس زمین پر نہیں پڑھیں گے۔ ایک طرف مسجد نبوی میں آنے کی اجازت دی اور اس جماعت کو ٹھہرایا، ایک طرف قرآن کی آیت کہتا ہے فلا یقرب المسجد الحرام۔ تو اب ان دونوں میں فرق کون پہچانے؟
اس کی تفسیر کون کرے؟ تو قرآن کی آیت، اس کی تفسیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظی طور پر بھی کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہلوا کر کے بھیجا، جاؤ جا کر کے لوگوں میں غیروں میں اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ فَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ، کہ جو لوگ مشرک ہیں وہ اس سال کے بعد سے حج اور عمرہ نہیں کریں گے۔ یہاں جو منع کیا گیا وہ کس چیز کو لے کر منع کیا؟ حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا۔ کیسے پتا چلا ان کے منع کرنے کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں ان کو اجازت دی آنے کی، تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو منع کیا گیا وہ صرف حج اور عمرے سے منع کیا گیا، مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا۔ رہی بات جو نجس ہونے کی، ناپاک ہونے کی، ان کو جو ناپاک قرار دیا گیا وہ باطنی اعتبار سے ناپاک ہے، وہ دل سے ناپاک ہیں، وہ ذہن سے ناپاک ہیں، وہ سوچ سے ناپاک ہیں۔ اگر کوئی غیر کافر ظاہری بدن ان کا پاک ہوگا تو ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ مسئلہ تو بالکل صاف ہے، فقہاء نے صاف لکھ دیا اور بتایا کہ مسلمان بھی اگر ظاہری طور پر ناپاک ہوگا تو اس کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسجد میں نہ آنے کی جو وجہ ہے، جو علت ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر پاکی اور ناپاکی۔ اگر ناپاک ہیں ظاہری طور پر تو وہاں مسلمان بھی نہیں آ سکتا، اگر ظاہری طور پر پاک ہے تو وہاں غیر بھی آ سکتا ہے، اس کو اجازت دی جائے گی، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی سارے واقعات تفسیر بیضاوی میں لکھے ہوئے ہیں، ابن کثیر جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں، در مختار، رد المحتار، جو فتاوی کی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں سب اٹھا کر کے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ شان اور فخر کے ساتھ اسے پڑھیں اور یہ کہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، آج میں کم از کم ان کتابوں کو کھول کر کے دیکھ کر کے بھی میں خدا کے سامنے حاضری دے سکتا ہوں۔ افسوس ہے ہمارے اوپر ساری زندگی گزر گئی، ایسی دین کی کتابیں رکھی رہ گئی ہیں، ہم چلے گئے کتابیں رہ گئی، کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ میں اپنی ہاتھوں میں حدیث کی کتاب میں نے کھول کر کے دیکھا ہے، مسائل کی کتابوں کو میں نے کھول کر کے دیکھا ہے۔ خیر، اعتراضات کرنے والے وہ کون شخص ہیں؟ اگر واقعی میں ان کے پاس شریعت کی گہرائی، اگر واقعی میں وہ لوگ 25 سال 30 سال اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے ماں باپ کو، سب کچھ، اپنی خوشیاں سب قربان کر کے اساتذہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے اپنی آدھی زندگی سیکھنے میں اور مرتے دم تک آدھی زندگی سکھانے میں گزار دیتے ہیں، ان سے اگر کوئی سوال ہوگا تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہاں سوال کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ دین، نہ شریعت، نہ قرآن، نہ احادیث، نہ علماء کی محبت، نہ صلحاء کی محبت، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نہ کتابوں سے محبت، نہ دل میں کوئی کتاب لے کے چل رہا، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نظر آتا، نہ اس کے چہرے پر کوئی سنت نظر آتی، نہ اس کے لباس سے کوئی شریعت نظر آتی، ایسے لوگ کھڑے ہو کر کے اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو پھر بھی اگر اعتراض ہوگا، یہاں جو مسجدوں میں بلایا جاتا ہے غیروں کو، وہ صرف دین کی دعوت دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، انسانیت کا سبق بتلانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اسلام کی حقیقت بتلانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ویسے آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے آج کل حکومت کی نگاہوں میں بہت غلط میسج ہمارے جا رہی ہے مساجد کو لے کر کے۔
मदारिस को लेकर के, मकातिब को लेकर के कि ये लोग मस्जिद में आने नहीं देते, मदरसे में आने नहीं देते, न जाने ये इनकी क्या एक्टिविटीज हैं बिहाइंड दिस मस्जिद, बिहाइंड दिस मदरसा। दारुल क़ज़ा में एक वकील आया था, एडवोकेट, वो मेरे सामने बात करता हुआ कह रहा था कि आज तक मुझे ये नहीं पता था कि मस्जिद के अंदर होता क्या है। हम तो अखबार के जरिए से, नफरतें फैलाने वाले लोगों के जरिए से हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि यहाँ जो तैयार किया जाता है वो गलत लोगों को तैयार किया जाता है, गलत मैसेज दिया जाता है। लेकिन आज मैं इस मस्जिद में और दारुल क़ज़ा में बैठ करके आई एम फीलिंग सो पीसफुल। आज मैं देख सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि इतनी शांति के साथ इतना बड़ा मजमा अपनी इबादत करके चला गया, कोई शोर शराबा नहीं। अगर इतनी मजलिस बाहर कहीं इकट्ठा होती है वो तो सारी इंसानियत को ठोस पहुंचाती है, सारी इंसानियत को तकलीफ देती है। लेकिन आप लोगों ने आज जो किया है इज एन एग्जाम्पल। मंगलूर फील प्राउड फील। क्यों? कि आज मंगलूर भी अपने ऊपर फख्र महसूस करेगा, मंगलूर के मुसलमान भी अपने ऊपर फख्र महसूस करेंगे, हर जगह रहने वाले मुसलमान फख्र महसूस करेंगे कि आज हमने यहां से इंसानियत का सबक दिखाया है। जो गैर मजहब का लीडर मेरे पास में बैठा था वो उठ के मेरे पास में आ गया और कहता है कि आपका लिबास बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बार बार देखने का मन करता है इस लिबास के बारे में। जब से मैं आया हूं 1.5 ईयर आई स्पेंड हियर, किसी ने आकर के मुझसे ये नहीं कहा हमारे लोगों में से कि आप जो लिबास पहनते हो इस्लामी लिबास बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा लगता है। होंगे एक दो जिनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत होगी, लेकिन कहना किसको चाहिए था? कहता कौन है? मैं स्टेज में बैठ करके कि गैर का लीडर कहता है कि आपका लिबास बड़ा अच्छा लगता है। एक और बात उसने कहा, आपकी आंखों में जो सुरमा लगा हुआ है ना वो बड़ा प्यारा लगता है, मैं देखना चाहता हूं। मैंने कहा दिस इज सुन्नह ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैन आई हैव? मैंने कहा ऑब्वियसली आई कैन गिफ्ट यू, मैं जरूर मैं आपको गिफ्ट करूंगा सुरमा। मोहब्बत कहां से आ रही है? छोटी छोटी चीजों से वो मोहब्बत पैदा करने की हमें जरूरत है। अमली तौर पर जो दिखता है वो बिकता है, तो हम लोगों को मिसाल कायम करना है अमली तौर पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके बतलाया। काफिरों के साथ हुस्न सुलूक किया, मुशरिकों के साथ हुस्न सुलूक किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि यह शख्स मुनाफिक है, लेकिन वो मस्जिद की पहली सफ में खड़ा होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि इंसानियत का सबक देना है। यहां आएगा तो सीखेगा, पानी में उतरेगा तो उसकी ठंडक और गर्म का पता चलेगा, मौसम में आएगा तो उसकी हवा का पता चलेगा, फल खाएगा तो उसकी मिठास और कड़वे का पता चलेगा, फ्लावर स्मेल करेगा तो उसकी खुशबू का पता चलेगा। कुछ भी ना करो और बैठे रहो, जिंदगी अपनी तबाह कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मस्जिद नबवी में एक और वफ्द आया था यहूदी और ईसाइयों का। ये कब? जब लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब तकलीफ पहुंचाई। जब मक्का फतह हुआ, अब दुश्मनों के दिलों में खौफ तारी हो गया, दुश्मन डरने लगे, दुश्मन कपकपाने लगे। अब तो इस्लामी हुकूमत आ गई, हर तरफ फतह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे, क्या रवैया करेंगे? सब लोग जाकर के अपने आप को सरेंडर किया। ये कहा कि आज हम तुम्हारे सामने हाजिर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, आप लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में कि आज मैं आप लोगों को सजा दूं? तो सब ने कहा कि आप इंसानियत की मिसाल हैं, आप उसवा हसना हैं, आज तक हम यही सुनते आए हैं। तो ये बात सुनना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों से क्या कहा था जब उन्होंने सारी तकलीफें पहुंचाई? जब हुकूमत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में आई, तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भाइयों को इकट्ठा करके एक बात कहा था
کہ آج تم پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرے اور تمہاری مغفرت کرے. اتنا جملہ کیا کوئی ایسی مثال دنیا قائم کر سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی مثال دنیا بتا سکتی ہے؟ آج ہم لوگ انسانیت کے نام پر سب سے پیچھے کھڑے ہیں، سب سے پیچھے کھڑے ہیں. انسانیت کا سبق ہم سب کو مل کر کے دینا ہے. یہودی اور عیسائی کا جو وفد آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ طے ہوا تھا. چند اصول آئے تھے، رولز اور ریگولیشن تھے کہ دونوں، تینوں، چاروں، پانچوں، ہزاروں مذہبوں کو مل کر کے ساتھ میں رہنا ہے. ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے گا، کسی پر کوئی زبردستی دباؤ نہیں ہوگا. ٹھیک؟ تو اب یہاں جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور عیسائیوں کے درمیان میں جو معاہدہ کیا تھا اس کے کم از کم 14 یا 15 رولز رکھے تھے، شرائط تھے، اصول تھے اپنی اسلامی حکومت کے لوگوں کے درمیان میں. کیا تھا کہ تمام یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مکمل حقوق ملیں گے. جو اسلام سے پہلے تھے وہی حقوق اسلام لانے کے بعد بھی ملیں گے. نمبر 2، مسلمان تمام لوگوں سے دوستانہ برتاؤ رکھیں گے. مشرک ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، غیر ہوگا، جو بھی ہوگا اس کے ساتھ برتاؤ دشمنانہ نہیں، دوستانہ برتاؤ، انسانیت کے طور پر آپ کو رہنا پڑے گا. نمبر 3، اگر کوئی بھی کسی سے مارا جاتا ہے، مسلمان اگر غیر سے مارا گیا یا غیر اگر مسلمان سے مارا گیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان ہو تو چھوڑ دو، غیر ہو تو چھوڑ دو، مکمل بدلہ لیا جائے گا. نمبر 4، اگر کوئی شخص جرم کرے گا تو اس کا بدلہ خود جرم کرنے والے سے لیا جائے گا، اس کے خاندان سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے بھائیوں سے اور اس کے بہنوں سے نہیں لیا جائے گا. ان کے گھروں کو توڑا نہیں جائے گا، ان کی کھیتوں کو تباہ برباد نہیں کیا جائے گا، ان کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی. نمبر 5، جب ضرورت پڑے گی تب مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، انسانیت کے طور پر مدد کریں گے. یہ کیا سبق کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، کس کے لیے دے رہا ہے؟ غور سے سماعت فرمائیں. نمبر 6، کوئی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. نمبر 7، مظلوم کی مدد کی جائے گی. مظلوم یہودی بھی ہو سکتا ہے، مظلوم عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مظلوم کافر بھی ہو سکتا ہے، مظلوم مسلمان بھی ہو سکتا ہے. تو جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی. نمبر 8، یہودی پر اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا، شہر کے باہر سے، ہمارے ملک کے باہر سے اگر حملہ کرے گا تو اس وقت مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہودی کا ساتھ دے، وہ غیر مسلم کا ساتھ دے، کیونکہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو انسانیت یہی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کے آگے بڑھے. نمبر 9، مذہب کی آزادی سب کو ملے گی، سب کو آزادی ملے گی، زبردستی کسی پر نہیں کیا جائے گا، اسلام کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. اگر مسلمان بھی ظلم کرے گا تو مسلمان اس کو سزا دیں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں، اس کے فیور میں نہیں چلے جائیں گے. نمبر 11، یہودی اور مسلمان کے درمیان میں کوئی بھی قضیہ آ جائے، کوئی بھی لڑائی آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے تو وہ دار القضاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے اور فیصلہ وہیں سے ہوگا اور ماننا بھی پڑے گا. اور نمبر 12، اور یہ جو بھی فیصلہ ہوگا کبھی کسی ظالم کے فیور میں نہیں ہوگا، پیسوں کی طاقت نہیں، کسی کی سیاست کا پاور نہیں، کسی کی حکومت نہیں، کسی کے مسلز نہیں، کسی کی گنڈا گردی نہیں، کسی کا عہدہ نہیں، سب کو ایک طرف رکھ کر کے طرفداری صرف کریں گے، فیور اسی کا ہوگا جو مظلوم ہوگا، ظالم کے ساتھ کبھی طرفداری نہیں کی جائے گی. نمبر 13، ان سب کی جان کی حفاظت مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے. نمبر 14، مذہبی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی،
کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. غیر جو کرتا ہے اسے کرنے دو، یہودی جو کرتا ہے اسے کرنے دو، مشرک جو کرتا ہے اسے کرنے دو، کیونکہ پکڑ جکڑ جزا سزا کا مالک تو اللہ ہے. ہم کو صرف عمل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ہمارا کام سبق دینا ہے، کسی سے بدلہ لینا نہیں ہے. ہمارا کام تو صرف عمل کر کے محبت دینا ہے، انسانیت بتلا کر کے آگے بڑھتے چلا جانا ہے. یہ تمام شرائط جو دونوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا انسانیت کے طور پر، وہ تمام چیزیں سیرت ابن ہشام کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 501 سے 502 تک اس کی تفصیل لکھی گئی ہے. اور کتابیں ہیں، رد المختار ہے، در مختار ہے، ابن کثیر ہے، مشکات شریف ہے، تفسیر امام فخر الدین رازی کی. بہت ساری کتابوں میں انسانیت کے سبق دیتے چلے گئے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے کبھی بیٹھ کر کے دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور وہ محبت ہم نے نہیں بتایا. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور انسانیت کا سبق ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہر جگہ انسانیت کی سبق دینے کی ہمیں ہمت اور جرأت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت ادا کریں.